اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے میں فضائل نوافل دے بیان کرنا چاہنا، ایک حدیث قدسی سن لو، انشاءاللہ نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار ہو جائے گا، نوافل پڑھن دی عادت پہ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے سونے نبی فرما دے لے، اللہ اعلان فرما رہے آئے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وَهُتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی الوہیت وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک اور رازق اللہ سمیع و بصیر علیم و خبیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر درود و سلام صلاۃ و سلام اس ہستی اعظم پیغمبر اعظم سید المرسلین خاتم النبیین ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے جنہوں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین حضرات، جن آیات مطہرات نو تسی سماعت فرمایا ہے، اللہ الرحمن دے مقدس مطہر عرفہ اعلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا دے اندر رہ کے اچھی تو اچھی چیز حاصل کر لواں، او بنا لواں، او کر لواں۔ اس بھاگ دوڑ دے اندر زندگی بسر کر رہے ہے اور کوشش ہوتی کہ میں اپنی ضروریات تو اضافی سامان بھی اکٹھا کر لواں تاکہ اگر کوئی وقت آ جائے کمی بیشی آئے تو وہ جڑا جمع کیتا ہوا مال ہے وہ کم آ سکے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ حکم الحاکمین دی عبادت چاہے وہ نماز دی شکل اندر ہوئے چاہے زکوٰۃ دی شکل اندر ہوئے، اے فرائض نے تے انہاں دے نال بڑھوتری واسطے اضافہ کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت رکھی، جنہوں اسی نفل یا نوافل کہنے ہیں۔ نفل دی جمع نوافل، یہ وہ چیز ہے جیڑی اسی فرائض تو ہٹ کے نیکی دا کم کرنے آ کہ اللہ راضی ہو جائے، ساڈا درجہ بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں اندر بھی بہت ہی زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس فرائض نو ادا کر لیا
وہی کافی ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. حالانکہ یہ نوافل جڑے نے یہ فرائض دی جگہ تے کم آن والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زکوٰۃ ادا کردا ہے، اس تو علاوہ نفلی صدقہ کردا ہے. زکوٰۃ تے فرض ہے نا، اسی طرح فرضی نماز پڑھتا ہے، نال نوافل بھی پڑھتا ہے. جیڑیاں ساڈے فرائض کے اندر کمی بیشی رہ جاندی ہے نا، اوتھے اللہ کم الحاکمین نے نفلی عبادت نو شامل کر کے وہ کمی بیشی اللہ نے پوری کر دینی. اس واسطے معمولی نہ سمجھا کرو کہ شاید جی اسی فرض پڑھ لینے تے نفلاں دی لوڑ کوئی نہیں. نوافل ادا کریا کرو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت اندر رکھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر ارشاد موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے روزیاں دا تذکرہ کردے ہویا نا کہ اللہ نے روزے فرض کر دیتے نے. تو ایک حکم سی کہ اللہ نے امیر لوگ جڑے نے وہ روزہ کسے نو رکھوا دین تے اونا دا روزہ ہو جائے گا. یہ پہلے حکم سی، بعد اندر منسوخ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے لفظ استعمال فرمایا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جڑا بندہ نفلی کرے یعنی نفلی روزے رکھ لوے، کسے نو رکھوا بھی دے تے آپ بھی رکھ لوے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اون دے واسطے بہتر نے. تطوع عربی زبان اندر، قرآن اندر بھی حدیث اندر بھی تطوع دا لفظ استعمال ہویا ہے. اور تطوع کہندے نے نفلی عبادت نو. اور سنیے ان دے فضائل. میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فریضہ. حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا، سب تو پہلے بندے دا جڑی چیز دا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اللہ نے نماز دے بارے اندر پوچھنا تے جے تے نماز مکمل ہوئی، اتمہا پوری پڑھی، پوری تو مراد رکعات نہیں. ان دا مطلب ہے کہ نماز خشوع اور خضوع نال پڑھی، خیالات آسے پاسے نہیں گئے، اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے بڑی انتہائی انہماک دے نال نماز پڑھیے. اچھا رکوع کیتا ہے، اچھا سجدہ کیتا ہے، ٹھنگورے نہیں مارے. حضور نے فرمایا فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، جیتے مکمل نماز پڑھیے تے پھر ان دے واسطے مکمل نماز دا اجر و ثواب لکھیا جائے گا. وَإِن لَّمْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ. تے جے نماز مکمل نہیں ہو سکی، اور یہ میں دس دیاں، میں تے تسی سارے شامل ہاں، او خشوع تے خضوع جڑے پہلے لوگ اندر اللہ والے اندر موجود سن نا، او ساڈے اندر رہ کو نہیں گیا الا ماشاءاللہ. اللہ دا خوف تے ڈر، اللہ دے دربار چ حاضری تصور لیا کے نماز پڑھنا، اے نماز ہے کامل تے اکمل. تے جے خیالات ادھر تے ادھر گئے، پیچھے دکان دی فکر رہی، کاروبار دی فکر رہی، پھر نماز مکمل نہیں، ان دا اجر و ثواب مکمل نہیں ملنا. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت دے دن اپنے فرشتیاں نو فرمان گے، انظروا
حل تجدون لعبدی من تطوع، میرے بندے نے جڑی نفلی عبادت کیتی ہے، نفل نوافل پڑے نے، او ویکھو جے تے ہے نے فتکملون بہا فریضتن، تے او تسی این دی نماز اندر شامل کر کے ان دی نماز نو مکمل کر دیو۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی بات ہے اسی بہت سست ہو گئے ہاں، اسی سمجھنا نوافل دی گل کیڑی ہے، حالانکہ بڑا اندہ فائدہ ہے۔ میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا ہے، ایک کون پیارا صحابی ہے جنہوں اللہ نے بچپن تو لے کے اپنے محبوب دی خادمی واسطے پسند کیتا، آقا دی غلامی اختیار کیتی ہے۔ آپ خود بیان کر دینے اندھنے میں چھوٹا جا بچہ سا، میری امی میں نو لے کے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، آکے کہندیاں نے سونیاں اے میرا بچہ ہے، انہوں اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو۔ کیسے جذبے سے یاروں نہ لوگاں دے اندر، کیسے خوش قسمت تو لوگ سن کہ جنہاں نے اپنی اولاداں نو سونے نبی دی خادمی واسطے وقف کر دیتا۔ ساڑھے کول تے ٹائم نہیں، اسی اللہ دے گھر واسطے نہیں وقف ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ادنے حضور نے قبول فرما لیا، فرمایا اچھا میں نبی پاک علیہ السلام دے کول دن رات رہن لگ پیا۔ حضور نے رات نو اٹھنا، میں لوٹے دے انتظام کرنا، پانی دے انتظام کرنا، نبی پاک علیہ السلام دیا خدمتہ کرنیا۔ حضور نے تہجد پڑھ لی، موینال پڑھ لی، اللہ اللہ اللہ، ایویں دن رات گزر دے گیا۔ فرماتے نے میں جوان ہو گیا، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے منو بلایا، فرمایا ربیہ میری گل تے سن لا۔ میں حاضر ہویا، جی حضور کی ارشاد ہے۔ آقا فرماتے نے اے میرے ربیہ تو میری بڑی خدمت کیتی ہے، آج میرے کولو جو کچھ منگنا ہے منگ لے، میں اپنے رب کولو منگ کے تینوں عطا کر دیاں گا۔ ربیہ دی قسمت دے وارے نے آرے آپ فرماتے نے میں سوچی پہ گیا کہ کائنات دے امام علیہ السلام میں نو حکم دے رہے نے کہ منگ جو منگنا چاہنا ہے۔ میں کیا حضور میں نو ٹائم دیو میں سوچ لما، فرمایا جا سوچ لے، اج رات ساری تیرے سوچن واسطے۔ فرماتے نے میں رات 4 بجے لیٹے ہاں، میں نو نیند نہیں آندی پئی، میں کروٹاں بدلی جاننا، مختلف سوچاں دل دے اندر، مختلف خیالات۔ کدی سوچاں میں جوان ہو گیا، نبی پاک دے کول شادی دا مطالبہ کر دینا، کدی میں سوچاں کہ میرے کول مال و دولت کوئی نہیں، میں نبی پاک دے کولو مال و دولت منگ لما، زمین جائیداد منگ لما۔ ساری رات سوچ دیاں اے میں گزر گئی، دن چڑھیا۔ حضور نے فرمایا ربیہ کی سوچی آئی؟ عدل میں تے پھر نبی پاک دے کول عرض کی تھی، فرمایا سونے خیالات تے بڑے عمدے سمدے، پر آخر فیصلہ ایک کیتا ہے سونیا، جی میں دنیا اندر تیرے نالا، جنت اندر بھی اللہ تیرا گوانڈ عطا فرما دے وے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں منگیا پر سب کچھ منگ لیا ہے، رب کو لو جنت بھی منگ لیے تو نبی دا گوانڈ بھی منگ لیا ہے۔ اللہ اللہ، دل کردہ ہے ہر مسلمان دا، ہر نبی دے متبع تے فرما بردار دا کہ یا اللہ موت تو بعد سونے نبی دا ساتھ نصیب کر دی، اللہ نبی دا گوانڈ نصیب کر دی۔ اللہ نے وعدہ بھی کیتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور میں جڑے اللہ تے اس دے رسول دی اطاعت کرنگے، آنکھیں لگنگے، کہنا مننگے،
انہوں ساتھ بھی ملے گا نبیین دا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ او کائنات دے لوگو، اے سب تو بہترین دوست نے، اے سب تو بہترین ساتھے۔ ربیہ نے منگیا، فرمایا سونیا میں جنت اندر بھی تو آڈا گوانڈی بننا چاہنا۔ میرے محبوب نے دسیا کی آقا فرماتے لے ربیہ گل تے بڑی چنگی کی تیو تے منگیا بھی بڑا کو جی، پر ایک گل تو کر لے، ایک کم تو کر لے۔ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کر، میرے تعاون کر، جی میں اسی نماز تو بعد مانگنے ہیں نا اللہم آئنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادتی کا، اللہ میری مدد فرما، تیری سونی عبادت کرا، اللہ تیرا شکر ادا کرا۔ حضور نے فرمایا ربیہ فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، جے میرا گوانڈی بننا چاہنا ہے تے پھر سجدے بہتے کریا کر، سجدے بہتے کریا کر۔ مانا کی بندہ ہے، فرمایا تو نفلی عبادت زیادہ کریا کر۔ فرائض تو ہے ہی نہیں نا، نفلی عبادت بہتی کریا کر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نوافل دے فضائل بیان کرنا چاہنا تاکہ میں تے تسی نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرنے والے بن جائیے، نوافل ادا کرنے والے بن جائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان کیا عظمت! بلال قیامت تک تیری عظمت دے ڈنکے اسٹیجاں تے ممبراں تے جلسیاں دے اندر تقاریر دے اندر تیرے حسن دے تذکرے، تیری رنگت دے تذکرے۔ قربان جاواں حضور فرماتے نے بلال اور آئے نا میرے کول حاضر ہوئے، فرمایا گل کیے؟ میں جنت دے اندر گیا، سیر کی تھی یہ معراج دی رات، تے مینوں تیرے اوتھے چلن دی آواز آئیاں نے، عمل کیڑا کرنا ہے، کیڑا کم کرنا جندی پارو؟ اے نہیں بلال نے کیا حضور تہاڈا ساتھ جو تہاڈے نال ہے اس واسطے۔ فرمایا سونیا عمل تے کوئی نہیں، ایک ضرور ہے، میں جدوں بھی وضو کرنا ہوں وضو دے 2 نفل ادا کر لینا ہوں۔ اللہ سانو وضو مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اویرو پیاریو خدا را عرض کراں گا، آؤ اپنے رب نو ٹائم دے کے تے ویکھو میرا مالک کیسا فضل و کرم تیرے تے کردا ہے۔ بلال کہندے نے سونیا 2 نفل پڑھ لینا وضو دے۔ فرمایا پھر بلال ہوئی وجہ ہے تو تردا دنیا تے میں تے تیرے قدمہ دی آواز جنت دے اندر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے مرض کرنا چاہنا، اور رب دے قرآن والے پاسے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب نے ارشاد فرما رہے اللہ فرمایا سونیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سونیا تسی راتاں نو اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، تہجد پڑھیا کرو، اندہ توانو صلہ کی ملے گا، میں قیامت دے دن توانو مقام محمود عطا کر دیاں گا۔ رب نو لوڑ تے کوڑی، تسی تسبیحات نہ بھی کرو، تسی نفل وفل نہ پڑھو، اللہ نو کمی کوئی نہیں، کیونکہ میرے رب دی تسبیحات نو بیان کرنے واسطے اللہ دی حمد و ثنا دے نغمے علاپن واسطے کروڑا نہیں ان گنت مخلوقات نے
جڑیاں اللہ پاک دی حمد و ثنا دے نغمے گاندیاں نے رب دا قرآن شاہد ہے توجہ کرنا ایویں اپنی نمازاں تے فخر نہ کر بیٹھی اللہ دا قرآن کہندا ہے تو سبح لہ السماوات السبع ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے تو سبح لہ السماوات السبع تسبیح بیان کر دینے ہوندی ست آسمان بھی والارض زمین بھی ومن فیہن اور جو چیزاں ان دے اندر موجود نے نباتات جمادات حشرات نے پتھر پہاڑ ٹیلے پانی پرند چرند سارے ہی اپنی اپنی بولیاں دے اندر اپنے رب دی حمد و ثنا دے نغمے گاندیاں لے وَإِن مِّن شَيْءٍ یسبح بحمدہ اللہ دی تسبیح بیان کر دیا لے ولیکن لا تفقہون تسبیحہم تو انو سمجھنا آوے تے وکری گالے میرے حضور نے فرمایا پانی دی آواز اللہ دی تسبیح پتھران دا آپس اندر ٹکرا کے آواز پیدا کرنا اے پتھران دی تسبیح پرندیاں دا بولنا اے پرندیاں دی تسبیح پتے جڑے آپس اندر ہوا چل دیئے آواز پیدا کر دے لے کھڑکھڑاں دے لے اے اللہ دی تسبیح اللہ کون ہے انہو کان حلیماً غفورا اللہ بڑا تحمل مزاج اللہ بخشنہار ہے تے میں پھر کہنا چاہنا حمد سلام سب لائق نے تینوں تے بخشنہار سائیاں اپنی اپنی بولی اندر سب صفتاں بول سنائیاں تے پالنہار تو داتا ایکو تو تے اور بڑے داتے بڑھائے لے پر میرا داتا کون پالنہار تو داتا ایکو ویچ زمین آسمان روزی دے میں سبنا تائیں تو رازق کل جہان تے زمین لاتے آسمان اندر تیری شان نرالی اللہ اکبر اللہ اکبر تیری ذات ہے عالی تو وڈا سب وڈیاں لالوں تے وڈا نام ہے تیرا تو اچھا سب اچھے لالوں تے خالق مالک میرا تے حمد سناواں تیریاں بولیے حمد سناواں تیریاں بولیے دل وچ شوق ہے مینوں کر کر صفتاں تیریاں اللہ راضی رکھیے تینوں اللہ پاک فرما رہے نے توجہ کر رب دے قرآن تے اللہ کہندے نے انما یؤمنو بی آیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع
الحجاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ رب دے سامنے گریہداری کرنے والا، ان دی عبادت اندر راتہ گزارنے والا، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دی کیفیت کیے، توجہ کیجئے، کس دی بات کر لگا جن دے متعلق اللہ کہندہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن دے اگلے پچھلے ساریاں کمیاں کتائیاں اللہ لے معاف کر چھڑیاں لے، اس پیغمبر دی کیفیت کیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے محبوب علیہ السلام راتن نو جاگ دے قیام کر دے، اللہ دے قرآن دیاں قیام دے اندر تلاوتاں کر دے، اینیاں کر دے نبی پاک دے پیر متورم ہو جاندے، پیران تے سوج پہ جاندی۔ اللہ اللہ امی جان کہندیاں نے میں عرض کی تھی سونے تو آٹے تے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ خلطیاں معاف کر چھڑیاں نے، تُسی اینی عبادت کیوں کر دے جے؟ آقا فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا۔ اے میری پیاری عائشہ مینوں دس کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ میرے آقا علیہ السلام دی ایک کیفیت ہے، رب نو آسمان تے بیٹھ کے ترس آیا، اللہ نے قرآن نازل کرتا، آواز آئی، سورہ مزمل دا نزول ہو گیا، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سوڑیا انہا نہ اپنے اپنوں کھپایا کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات جاگ لیا کرو، ساری رات قیام، ان اپنے آپنوں ہلاک نہ کرو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات جاگ لیا کرو۔ اویرو رب کدو اپنے بندے نو مشقت اندر پانا چاہتا ہے؟ اللہ تو کہتے نے تھوڑا جا ٹائم کٹ میرے لئی۔ اب دیکھو نا دنیا دی مثال لے کے چلیے، سانو کو افیسر ٹائم دے دے، کوئی اعلی افسر، کوئی وڈا وڈیرا چودھری ٹائم دے دے کہ جی میں فلاں ٹائم تو انہوں ملاں گا، اسی جا کے اگے کھڑے ہوواں گے، انتظار کران گے، لائن چ کھڑے ہوواں گے، مشقت اٹھاواں گے۔ تے میرا رب کی کہندا ہے؟ میرا رب کہندا ہے کوئی رات دیاں گھڑیاں میرے واسطے بھی کڈ کے ویکھ میں تینوں سکون کیسا عطا کرنا، میں تیرے واسطے کیسے رحمت اور فضل نازل کر دینا۔ سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں امن ہوا قانتن آناء اللیل، امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کہندے نے میرے نال رات نو اٹھ کے گلا کرن والے، قیام کرنے والے، میری ذات تو ڈرنے والے، اللہ اللہ اللہ، او لوگو میرے کولو ڈرنے والے، قیام راتاں نو کرنے والے، اللہ اکبر، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب دی رحمت دی امید رکھنے والے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیو کیا اے لوگ جڑے راتاں نو میرے گفتگو کردے نے، باتاں کردے نے، اے تے او جڑے نہیں کردے رات بستریاں تے گزار دیندے نے، کیا اے برابر ہو سکدے نے؟ اللہ کہندے نے برابر ہو سکدے نے؟ نہیں برابر ہو سکدے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کردے نے۔ رب نے اعلان فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جڑے ایمان لے آئے جے، ڈر جو اپنے رب کو لو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہ لوگاں نے اس دنیا تے رہ کے نیکیاں کی دیاں، بھلائی دے کام کیتے، وَعَرْضُ اللَّهِ وَاسِعٌ، اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کہندے نے میں ایسے لوگاں نو جنہ مصیبت تے صبر کیتا، جنہ نے نکاحت دے باوجود راتاں نو اٹھ کے میرے نال گریہ جاری کیتی، میں انہاں نو اجر کی دیواں گا بغیر حساب، بغیر حساب دے۔ اللہ کہندے نے میرے کول حساب ہے ہی نہیں دا، اینا دیاں گا ان دا کوئی شمار کر سکے گا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اویرو زندگی گزر گئی، دنیا دا مال کما دیا اپنے رب والے نہ ہویا، نہ چکیا۔ اللہ کی اللہ نے اعلان فرمایا، سنیے رب دا قرآن، اللہ دے قرآن نے تسلی کی تھی ایمان والے واسطے، اعلان فرمایا، بیان کیتا، اور سنیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ نیک لوگاں دیاں علامتاں تے صفات نو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان المتقین، پارہ 26واں سورہ الزاریات، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ کہندے نے میرے بندے کانو قبل ذالک محسنین، دنیا اندر بھی نیکی کرنے والے، صفات کی بیان کی تھیا، اور میں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتاں نو تھوڑا سوندے نے، راتاں نو جاگ دے نے، میرے ہم کلام ہوندے نے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور شہری دے ٹائم تے اپنے رب کولوں بخشش منگ دے نے۔ میرا رب کڈا مہربان ہے،
نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سنیے. حضور نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعت فکن. حضور نے فرمایا سب تو زیادہ رب اپنے بندے دے قریب کدو ہوندا فی جوف اللیل الآخر ادھی رات دے ٹائم تے جدو رات دیاں آخری گھڑیاں باقیاں رہ جاندیاں نے. حضور نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ فَتَكُن. یہ تینوں اللہ طاقت دے دے وے تو اس گھڑی اندر اپنے رب نو یاد کرے تے ضرور یاد کریا کر، ضرور یاد کریا کر. اللہ اکبر. بندہ ہے نا اپنے رب نو بھلا دیندا ہے. بخار ہو جائے نا اللہ سب نو شفا عطا فرمائے، اللہ سب نو صحت تندرستی والی نیک صالح زندگی عطا فرمائے. بیمار ہو جائے ساری رات کروٹا بدل دیا گزر جاندی ہے، نیند نو ترس جاندا ہے، نیند نہیں آندی تے جے کتے اپنے رب اگے کھڑا ہو کے چند گھڑیاں گزار دیں اللہ تیرے لیکھے لگا دیندے نے. اللہ کنا پیار کردا تیرے نال. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات نو قیام کرن دی نیت کر کے سو جاندا ہے، صرف نیت کیتی، نیت کر کے سو جاندا ہے تے اٹھ نہیں سکیا، توفیق نہیں ملی، سستی ہوگی. یہ نیت ضرور سی کہ رات نو اٹھاں گا رب نال گلاں کراں گا تے اٹھ نہیں سکیا. اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو اے میرے بندے نے نیت کر لی سی، ایندے نامہ اعمال دے اندر ساری رات دا قیام ہی لکھ دے ہو. اے ستا رہا ہے پر نہ اجر قیام والا لکھ دے ہو. اس واسطے بھائی آنا غور کر، جاگ کے راتی وچ تنہائی کر لے گریا زاری، منگ لے رب تھی جو کچھ چاہ لائے او دیندی ذات غفاری. میں بندہ تیرا تو مالک میرا، کدی ہاتھ اڈ کے رات نو منگ کے تے ویکھنا میں مالک میں بندہ تیرا تو مالک میرا، تو بخشن ہارا تیرے فضل کرم تھی مولا، تیرے فضل کرم تھی باجو ہوندہ نہیں گزارا. تے سب در چھڑ در تیرا ملیا، سب در چھڑ توحید والے آئے ہو، ایک رب نو منن والے آئے ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سب در چھڑ در تیرا ملیا، آس امید لائیاں بخش دے مولا، فضل کرم تھی پچھلے قصور خطائیاں دے پاویں میرے عیب ہزاراں 14 طبقوں پارے تیری رحمت نالوں اللہ، تیری رحمت نالوں حولے کر دے معاف تو اللہ. تے لوڑ ہے مینوں تیری طرفوں نظر ستاری والی،
در تیرے تے میں منگن آیا تے پر دے چولی خالی ہر دم تیرا لنگر جاری ہر کوئی رج رج کھاندا میں عاجز نوں تیرے باجوں اور کوئی نظر نہیں آندا جدو تیری یہ کیفیت ہوندی ہے پھر عرش والا تیرے واسطے اے قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے اللہ کہندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ کہندے نے میرے بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع انہاں دے پہلو بستریاں تو الگ ہو جاندے نے اٹھ بیندے نے میری یاد کے اندر اپنے گرم تے نرم بستر چھڑ کے وضو کر کے مسلے تے آ جاندے نے کر دیکھی نے یدعون ربہم خوفا وطمعا اپنے رب نو پکار دے نے اپنے رب دے اگے نداماں پیش کر دے نے ڈر دے ہوئے بھی تے تما رکھ دے ہوئے جہنم تو ڈر دے اللہ دے عذابات تو ڈر دے تے جنت دا تما رکھ دے ہوئے اللہ کہتے ہیں پھر میں نواستے نام کی رکھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں نواستے کی چیزاں چھپا کے رکھیاں لے من قرۃ اعین اکھاں نو ٹھنڈک دین والیاں چیزاں جزاء بما كانوا يعملون یہ اس چیز دا بدلہ ہے جیڑا دنیا دے اندر رہ کے عمل کر دے رہا ہے عمل کر دے رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنیے میں فضائل نوافل دے بیان کرنا چاہنا ایک حدیث قدسی سن لو انشاءاللہ نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار ہو جائے گا نوافل پڑھن دی عادت پہ جائے گی اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے میرے سونے نبی فرما دے لے اللہ اعلان فرما رہے آئے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ ترجمہ سماعت فرمائیے میرا بندہ جھڑا میرا بندہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي میرا بندہ ہمیشہ کی کرتا ہے يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ نوافل پڑھ کے سنتا پڑھ کے میرے قریب ہوندہ جاندہ ہے میرا قرب حاصل کردہ جاندہ ہے حتیٰ احبہ یہ تو تک کہ جدو نوافل پڑھدا پڑھدا میرے قریب ہوندہ ہے میں اندھے نال محبت کر لگ پینا میں اندھے نال پیار کر لگ پینا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جدو میں کسی نے پیار کرن لگ پہلا قُلْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں ان دے کان آپ بن جانا کہ اللہ پیار کردہ ہے میں ان دے کان آپ بن جانا یعنی کی مانا ہے وہ بندہ سندہ بھی ہے تے میری مرضی نال سندہ گناہاں تو بچدا ہے
بے حیائی تو گانے بجانے تو بچ جاندا ہے، میرا قرآن سندا ہے، میرے محبوب دا فرمان سندا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ان دی آنکھ بن جانا جن دے نال او ویکھدا ہے۔ مطلب ہوئی ہے اللہ کہندے نے برائی نہیں دیکھدا، بے حیائی نہیں دیکھدا، نگاہ پے گی حیا والی نگاہ ہوئے گی تے میرے قرآن تے پے گی، میرے محبوب دے فرمان تے پے گی۔ وَيَدَهُ الَّتِي یبتش بہا، میں ان دا ہاتھ بن جانا وا جن دے نال او کسے چیز نو پکڑ دا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا، میں ان دے پیر بن جانا وا جنہاں نال او چل کے جاندا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي وَإِنْ سَأَلَنِي، توجہ کر، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو میرے کولوں منگ دے میں انہوں ضرور عطا کر دینا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جو میرے کولوں کسی چیز دی پناہ منگ دے میں انہوں پناہ عطا کر دینا۔ اللہ آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام دی سنیے، 12 سنتاں جنہاں نو سنت مؤکدہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جڑا بندہ روزانہ 12 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے، وہ کیڑیاں نے توجہ کرنا، اپنے سینے اندر بٹھا کے جانا، انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق دے دے گا۔ جدو انسان کوشش کر دے نا کہ میں اللہ والا بن جا، اللہ دے واسطے رستے آسان فرما دیں دے۔ اور رکھتا کیڑیاں نے فرمایا 4 رکعات نماز ظہر تو پہلے، فرضاں تو پہلے 4 رکعات، اور فرضاں تو بعد 2 رکعات، اور پھر مغرب دی نماز فرائض تو بعد 2 رکعات، عشاء تو بعد 2 رکعات، اور نماز فجر تو پہلے 2 رکعات۔ یہ 12 فرمایا جڑا پڑھ لیندہ ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ان دے واسطے جنت اندر ایک محل تیار کر دیں دینے۔ محل کہے جا آؤ یہ بھی سن لو، ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ پاک نے حضور نے فرمایا ان فی الجنت غرف یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، حضور دا ارشاد فرمایا اللہ نے جنت دے اندر ایسے کمرے تے محلات تیار کی دینے جن دے اندر کھڑیاں ساریاں باہر دیاں چیزاں نظر آندیاں نے، تے باہر کھڑیاں ساریاں اندر دیاں چیزاں نظر آندیاں نے، یعنی شیشے دے محلات اللہ نے تیار کی دینے۔ فرمایا اعدہ اللہ لمن اطاب الکلام، اللہ نے انہاں لوگاں واسطے تیار کی دینے جنہ دی گفتگو پیاری، نرم مزاجی والی، سخت مزاج نہیں دے، زبان چو فحش گلا بہودہ گلا گالاں بکواسات نہیں کر دے، گل کر دینے اچھی کر دینے۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اللہ توفیق دے وے ایک دوسرے دیاں دعوتاں کر دینے۔ وصلی باللیل والناس نیام، تے رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھ دینے جدو لوگ ستے ہوندے نے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو کثرت نال نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔
حضور نے فرمایا جڑا بندہ نفل پڑھنے چاہتا ہے زیادہ نفلی نماز اللہ نو پسند اور فضیلت والی گھر اندر ہے، پر جے گھر اندر جانا ہی نہیں تو یہ سوچے جی گھر جا کے پڑھ لیں گے، پڑھنی ہی نہیں تو پھر مسجد جی پڑھ لوے۔ بہرحال اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔